أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 186 سے لے کر آیت نمبر 189 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کل جو آیات مبارکہ گزری ان میں دو باتوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کی طرف خط دے کر بھجوایا کہ جس میں ان کو اللہ سے ڈرنے کا، نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اور اللہ کو قرض دینے کا بیان تھا۔ اس پر یہود کے بڑے عالم دین نے معاذ اللہ یہ جملہ کہا کہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے اور وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو چماٹا مارا۔ اس یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی تو قبل اس کے کہ پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوتے یا معاملے کی تحقیقات کروا دے، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر جو یہودیوں کے 3 قبائل تھے ان تینوں قبائل کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ جب معاہدہ تھا تو معاہدے کی روح سے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کیا، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس موقع پر یہ آیات اتریں کہ جن میں پورا کا پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ دوسری بات گزشتہ کل یہ باقی رہ گئی تھی کہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، چونکہ اس زمانے کے اندر بھی جھوٹے مدعیان نبوت بہت سارے پیدا ہو گئے تھے۔ ان کا راستہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے نبوت کی علامت یا اس کی نشانی جو طلب کرنی ہے وہ یہ طلب کرنی ہے کہ اس سے کہنا ہے کہ قربانی کی چیز کو، صدقے کی چیز کو، یا وہ چیز کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پہاڑ پر یا میدان کے سینٹر میں رکھا جائے، اگر آگ آ کر اس کو کھا جائے گی تو قبولیت کی علامت۔ تو جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ نشانی طلب کی جائے۔ تو یہودیوں سے جب مسلمان یا پیغمبر اسلام قبول کرنے کا کہتے تو وہ اس بات کا حوالہ دیتے کہ ہمیں تو تورات کے اندر منع کیا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ نبی اسی کو ماننا کہ جس کے پاس یہ علامت موجود ہو۔ چنانچہ یہ بات ان کی کتاب میں موجود تو تھی لیکن پوری بات بیان نہیں کرتے تھے۔ وہاں پر تورات کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ اس شرط سے یعنی اس نشانی سے 2 نبی مستثنیٰ ہیں، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں سے تم نے یہ نشانیاں طلب نہیں کرنی، باقی ہر ایک سے کرنی ہے۔ تو بات آدھی تھی، آدھی بات انہوں نے بیان کی اور آدھی بات کو یہودیوں نے اپنے پرانے طرز پر چھپا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیات کے اندر ان کے اس معاملے کو بھی بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا چلو مان لیتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے پاس وہ نشانی نہیں ہے، یعنی کہ آگ آ کر چیز کو کھا جائے، مان لیا نشانی نہیں ہے اور اس کو بنیاد بنا کر تم ان کو نہیں مانتے ہو۔
اگلا سوال یہ ہے کہ جن نبیوں کے پاس یہ نشانیاں موجود تھیں تم نے ان پر ایمان کون سا قبول کر لیا تھا؟ جن نبیوں کے پاس یہ نشانیاں موجود تھیں بھلا تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ گویا کہ نشانی ایک بہانہ ہے، اصل میں تم نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ اگر نشانی ہی کی بات ہے تو پیچھے نبیوں کا قتل عام کیوں کیا گیا؟ اگر نشانی ہی کی بات ہے انبیاء کرام کی دعوت کو کیوں جھٹلایا گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو ہر نبی کے بعد نیا نبی بھجوانا پڑا؟ اللہ تعالیٰ کو ہر محلے کے اندر نبی بھجوانا پڑا؟ ایک ایک وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر 4,000 پیغمبروں کو بھجوایا۔ اگر اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو گویا کہ ان کے دل کے اندر چور تھا اور کہنے کو یہ ایک بہانہ بنا رہے تھے، کہنے کو اب جیسے یہاں پر ایک بندہ تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ کہنے لگا کہ میں لیاری کے اندر اس مسجد میں نماز پڑھوں گا جس کا امام تنخواہ نہ لیتا ہو۔ عجیب بات ہے، اس زمانے میں اللہ کی شان میری تنخواہ نہیں تھی تو میں نے کہا یہاں پر آ کر پڑھو۔ اس نے کہا کہ ایک شرط پر پڑھوں گا، اب ہری پگڑی باندھنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا تو فرمائشوں کی تو بھرمار ہو گئی سر، فرمائشوں کی تو بھرمار ہو گئی، تو تیرا جی نہ مانے تو بہانے ہزار، اگر آنکھیں بند ہیں تو دن بھی راتیں ہیں۔ تو یہ جو مطالبات ہوتے ہیں نا، یہ مطالبات نہ ختم، جن کو ماننا ہوتا ہے تو بلا شک کے بلا تردد کے بات مان لیتے ہیں، اور جن کو نہیں مان آپ یوں کر لیتے یوں کر لیتے یوں کر لیتے، تو چون چنا کے اگر مگر دین میں نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا، وہ لوگ یہودیوں کے جنہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی بھی ایسے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یأتینا، یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس بقربان، ایسی قربانی تأکلہ النار کہ جس کو آگ کھا جائے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان کو جواب دیجیے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ تمہارے پاس اس محمد سے پہلے میرے رسول واضح نشانیاں بھی تو لے کر آئے تھے، وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی جو تم کہہ رہے ہو، یعنی آگ کھا جانے والی۔ تو بتلاؤ فلم قتلتموہم، ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اگر واقعتاً تمہارے دل کے اندر تورات کے اندر موجودہ اس حکم کی پاسداری کا جذبہ ہے تو پھر ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ گویا کہ تمہاری دال کے اندر پورا کا پورا کالک ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ان کو کیوں مارا تھا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذب، تو پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ جھٹلا چکے ہیں، فقد کذب، یہ جھٹلا چکے ہیں، رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو، جاؤ بالبینات، وہ جو پہلے رسول آئے تھے وہ نشانیاں بھی لے کر آئے تھے، والزبر، اور صحیفے بھی لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں بھی لے کر آئے تھے، لیکن معاملات ان کے بنے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اپنے من کے اندر چوری ہے۔ ظاہر ہے کہ دین قبول کرنے کا موٹا سا مطلب اپنے آپ کو کسی اور کے ماتحت کر دینا، اور جو قیادت یا سیادت یا جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سردار تھے انہوں نے حضرت نوح پر یہی اعتراض کیا تھا نا کہ تمہارا کلمہ پڑھنے والے رذیل قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے حضرت نوح سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کمزور بندے کی بات مان لیں، کمزور بندے کی بات مان لیں۔ ان کی قیادت اور سیادت کے چھننے کا ڈر تھا، اس بنیاد پر یہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو تسلی کا پیغام، گھبرائے نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان کو باتیں کرنے دیں، نہیں مانتے رہنے دیں، مریں گے تو پھر ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہیں تمہارا جو اجر ہے وہ پورا دیا جائے گا، وہ پورا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان کوئی بھی عمل کرے گا، بھلے وہ مذاق میں کرے، سنجیدگی میں کرے، بے دہانی میں کرے، دھیان سے کرے، بھول سے کرے، غلطی سے کرے،
ان تمام کے تمام اعمال کا اللہ بدلہ دے گا، اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ فمن زحزح عن النار، چنانچہ کل قیامت والے دن جس بندے کو جہنم سے دور رکھ دیا گیا، جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی کس کا مقدر ہے؟ بولیے، یہ ایمان والوں کا۔ کس کا مقدر ہے؟ ایمان والوں کا۔ جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ، امید رکھا کر انشاءاللہ جائیں گے۔ تو جنت کے اندر جانے کے بعد جمعہ کا دن ہوگا، تو جمعہ والے دن وہاں پر ایک میدان مزید ہوگا، اور وہاں صرف مرد جائیں گے۔ عورتیں جنت کے اندر بھی گھروں کے اندر رہیں گی، باہر نہیں نکلیں گی۔ کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ صرف مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ کون جائے گا؟ ہاں، عورتیں کہاں ہوں گی؟ گھروں کے اندر ہوں گی۔ جنت کے اندر بھی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، بلکہ مرد اکیلے جائیں گے جنت کے بازار میں۔ جنت کے بازار کے اندر جانے کے بعد ان کی جو شکلیں جن کو پسند ہوں گی، یہاں جو کالا تھا وہاں وہ اپنے آپ کو گھورا کر لے، کسی کی ناک چھوٹی یا موٹی کر لے، جو مرضی ہے۔ یہ سب کچھ سسٹم ہونے کے بعد وہاں میدان مزید کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ جیسے تیز آندھی چلے، طوفان آئے، تو مٹی اڑ اڑ کر کسی بھی چیز کے اوپر جب آ کر جمتی ہے، اس کی تہ جم جاتی ہے، بعد میں اس کو کریدا جائے، کھرچا جائے تو وہ مٹی صاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بنیاد پر وہ جو ایمان والے ہیں ان کے چہروں پر اللہ کے نور کی تہ جم جائے گی۔ اس نور کی جو تہ جمے گی، اس نور کی تہ کو لے کر جب یہ گھر پر جائیں گے، ان کی جو بیویاں ہوں گی، یہ جب ان کو دیکھیں گی، ان کا نور وہاں پر بھی منتقل ہو جائے گا۔ تو جنت میں جو جائے گا وہ مزے کرے گا، ٹھیک ہے۔ غالباً 24ویں پارے میں آتا ہے، سارے کافر مشترکہ طور پر درخواست کریں گے، خدایا صرف ایک دن کے لیے مہلت دے دے، ایک دن کا عذاب کم کر دے۔ اللہ ایک دن کا کیا، ایک لمحے کا بھی عذاب کم نہیں کرے گا۔ تو یہ فرمایا گیا جس کو جہنم سے دور رکھ دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ فائدہ مند ہو گیا۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، تو جنت میں نمازی بھی جائیں گے نا؟ ہاں، اکیلے جنت میں جائیں گے عبد الرحمن بھائی یا اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے؟ ہاں، اللہ نہ کرے بچے اگر جہنم میں ہو تو جنت کی قربانی دیں گے؟ بولو، کوئی ہے ایسا مائی کا لال جو کہہ گیا میرا بیٹا جہنم میں، خدایا میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا؟ ایسا کوئی ہے؟ تو جن کے بیٹے یہاں پر نہیں تو وہ کہاں ہیں؟ وہ جہنم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جن کی عصر کی نماز آج ضائع ہو گئی، جن کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہاں ان کا گھر والے، ان کے مال وغیرہ سب برباد ہو گئے، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے؟ بولو۔ پھر ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے، کل بھی سنا رہا تھا، ہاں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بولتا ہے، بولتے نہیں، ان کو ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادب تو تب کریں نا کہ جب ان کی مانے نا، ادب تو تب کریں بھائی۔ اگر میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تو مجھے کیا ضرورت ابا جی، پپا جی، بابا جی، نام لو ادھر اسی طرح، بات سمجھا گئی نا؟ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم احترام نہیں کرتے، مانتے نہیں، تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ وہ فرماتے ہیں سلیم پنساری جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، ٹھیک ہے؟ برا مت منائے گا میری بات کا۔ ہم سب اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، تھوڑی سی غیرت کی گولی کھانے کی ضرورت ہے کہ گھر جا کر بچے کو اتنا بول سکے بیٹا تو نے نماز پڑھی ہے، اتنا تو بول دیں کم سے کم، ہاں اتنا تو بول دیں کم سے کم، ہاں نماز پڑھی، بیگم آپ نے نماز پڑھی ہے، اتنا تو بول سکتے ہیں نا؟ کم از کم اتنا تو ہو جائے گا۔ کل کو اللہ میاں کے سامنے عذر تو بیان کریں گے، خدا میں نے تو بولا تھا لیکن یہ میرا باپ بنا ہوا تھا۔ یہ میرا کون بنا ہوا تھا؟ بھائی باپ کون ہوتا ہے؟ جو خرچہ دیتا ہے۔ جب آپ بیٹے سے خرچہ لو گے وہ آپ کا باپ بن گیا، ٹھیک ہے؟ جب آپ بیوی کی کمائی کھاؤ گے آپ رذیل بن گئے، پھر آپ بیوی کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم جس نے بیوی کا کھایا وہ ذلیل اور رسوا ہوا، وہ ذلیل اور رسوا ہوا، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام شادی کے بعد گھر تشریف لے کر گئے، ہاں داماد کے گھر گئے، حضرت علی کے گھر،
حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، دائیں بائیں بٹھایا، باقاعدہ کام تقسیم کی ہے۔ علی تمہارا کام یہ ہے، پانی بھر کے آپ لائیں گے، گھر کے باہر کے نظام کو آپ دیکھیں گے۔ فاطمہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ نے چکی پیسنی ہے، گھر کے اندرونی معاملات کو چلانا ہے۔ الحمدللہ جوڑی کامیاب ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، اور یہاں پر چکر ہی الٹا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ چکر ہی الٹا ہے۔ بیویاں کماری گھروں پر، اللہ اکبر، پھر بیسیاں بھرتی ہیں، پھر کیا بھرتی ہیں؟ بیسیاں بھرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو بیویوں کو کام، بیوی کا کام، بیوی کو بیوی رہنے دیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کو پکانا سکھائیں، ہاں، اس کو گھرداری کا نظام سکھائیں، اس کو پیسے کا منہ ہی نہ دکھائیں۔ وہ بیوی کو پیسے کا منہ لگ گیا نا، ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے کمانے والی بیویوں کے ہاتھوں بے روزگار شوہروں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، خدا کی قسم ہے، لیاری کے اندر بھی آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ غیرت، یہ ہم نے خود اپنی چادر کو اتارا ہے نا بھائی۔ ہم نے بیوی کو قبول کیا یا بیوی نے ہمیں قبول کیا؟ یہ بتاؤ۔ ہم نے قبول کیا نا سر، جب ہم نے قبول کیا تو گویا کہ ہمارے اندر تپڑ تھی، ہم خرچہ دے سکتے تھے نا، ہاں، خرچہ دے سکتے تھے نا۔ اب اس کو لے کر بھی آ گئے، اس کی ماں کو چھڑوایا، باپ کو چھڑوایا، اور یہاں لا کر اس کو پیسے کمانے پر لگا دیے۔ اللہ اللہ کر کے ہمارے علاقے سے وہ ماسی کوچ کا خاتمہ ہوا، ورنہ پوری دنیا کے 256 ممالک میں ماسی کوچ نہیں تھی، لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر تھی۔ مرد اوپر بیٹھتے تھے، ماسیاں نیچے بیٹھتی تھی، عجیب بہودگی نہیں تھی۔ اور ڈرائیور اور کنڈکٹر صبح میں نماز کے لیے آتا تھا، یا ماسیاں کھڑی ہوتی تھیں سامنے نا۔ اور اب بھی یہاں کچھ شرفا ہیں، صبح خود اپنی بیویوں کو چھوڑنے جاتے ہیں اسٹاپ پر کہ جب بیگم کما کے لے کر آؤ۔ عجیب بات نہیں ہے؟ بولیے۔ اب دیکھیں آپ میں سے جو لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں، کوئی ہدیہ دیتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں جب وہ درس میں نہ آئے تو میں بول دوں۔ شرم آتی ہے، منہ کھاتا ہے، آنکھ شرماتی ہے۔ تو بیوی کا کھائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ بیوی کا کھائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ میں تو حیران ہوں، صاف سی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو کیا بھیا؟ دھوکہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مزید مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہارے مال کے اعتبار سے بھی اور تمہاری جان کے اعتبار سے بھی۔ مال کے اعتبار سے آزمائش 3 طرح سے ہوگی۔ ایک آزمائش یہ ہے، مال کمایا کہاں سے تھا؟ یہ پہلا سوال ہے، مال کمایا کہاں سے تھا؟ حلال تھا، حرام تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، کیا تھا؟ دوسرا سوال، مال کمایا تھا تو کمانے کے بعد لگایا کہاں پر تھا؟ مال کمایا تھا، کمانے کے بعد لگایا کہاں پر تھا؟ اور پھر تیسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، مال کے اندر جو آزمائش ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مال ہے ہلاک ہو گیا، صبر کیا تھا یا صبر نہیں کیا تھا۔ 2 چیزیں بھیا، ایک کو کہتے ہیں اسراف، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف، اور ایک کو کہتے ہیں تبذیر۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ جہاں پر ضرورت تھی 5 روپے کی، آپ نے وہاں پر لگا دیے 6 روپے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ جہاں پر ضرورت تھی 5 روپے کی، آپ نے لگا دیے 6 روپے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف۔ اور جہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی پیسہ خرچ کرنے کی، وہاں پر پیسہ خرچ کر دیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 15ویں سپارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، خود پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین، یہ تبذیر کرنے والے، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پر خرچ کر لیا۔ ان المبذرین، ہاں، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ کر لیا۔ کانوا اخوان الشیاطین، وہ حضرت جی شیطان کے بھائی ہیں، حضرت شیطان کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ شیطان کس کا نافرمان ہے؟ اب گھر پر جنہوں نے ٹی وی کے لیے پیسہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ بولو، تو شیطان کے بھائی ہوئے نہیں ہوئے؟ ہاں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ذرا سوچ لیں کہ ہم نے پیسہ کہاں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ مال کے اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے، اور جان کے اعتبار سے بھی اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ جان کے اعتبار سے آزمانے سے مراد کہ بھئی اپنا انسان کا انتقال ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، اس کے کسی چاہنے والے کا انتقال ہو جائے، انسان پر بیماری آ جائے، ہو سکتا ہے نا، اس موقع پر اللہ میاں دیکھتے ہیں کیا اس بندے نے صبر کیا یا واویلا کیا۔ اگر ایمان والا ہوگا تو صبر کرے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہوگا تو واویلا کرے گا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔
اور اللہ کے نبی کا دنیا سے چلے جانا سب سے بڑا نقصان تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، لیکن مجال ہے ان کے آنسو نکلے ہوں، بالکل تسلی کے ساتھ تشریف لائے، سواری کو باہر باندھا، مسجد نبوی کے اندر سے پیغمبر کے گھر کا راستہ جاتا تھا، صحابہ کی موجودگی میں اندر گئے، پیغمبر کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پیغمبر کے چہرے پر سے کپڑا اٹھایا، پیغمبر کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس موقع پر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ایک موت آنی تھی وہ آ چکی، اب کے بعد موت نہیں آئے گی۔ صبر کے کلمات اس موقع پر بھی فرمایا کہ اگر ہم اپنی جانیں دے کر بھی اگر آپ کی حیات کو بچا سکتے تو ہم یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، لیکن واویلا نہیں، اور باہر آ کر کھڑے ہو کر لوگوں کو سہارا دیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موقع پر اگرچہ ابوبکر کے آنسو نہیں نکلے، لیکن اس غم کی وجہ سے اندر ہی اندر وہ کڑتے رہے، یہاں تک کہ بسا اوقات ابوبکر صدیق کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بدبو بھی آتی تھی اس بنیاد پر۔ تو یہ ایمانیات ہے، آپ نے صبر کرنا ہے یا واویلا مچانا ہے، صبر کرنا ہے واویلا مچانا ہے۔ سفیان ثوری بڑے بزرگ تھے، امام اوزاعی بڑے بزرگ تھے، امام ابو حنیفہ بڑے بزرگ تھے، تینوں ایک ہی زمانے کے تھے، تینوں ایک ہی زمانے کے بزرگ تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ چنانچہ کسی شرارتی نے اس موقع پر کہا کہ چیک کرتے ہیں ان تینوں میں سے بڑا بزرگ کون ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جلدی انتقال کر گئے تھے، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے، یعنی کہ ان کا کوفہ کے اندر نام تھا، اور ایک بندہ وہی حضرت کا صبر کا امتحان لینے کے لیے حضرت والا کے سامنے آ کر کہتا ہے امام صاحب میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ میں یا آپ ہوتے تو غصہ تو بجا تھا، غصہ بنتا تھا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس غصے کو برداشت کیا، صبر کیا، اور صرف اتنا کہا کہ برخوردار میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں، اپنے نکاح کی وہ خود مالکہ ہیں، جا کر آپ میری والدہ سے معلوم کر لیں۔ یہ بات کر کے امام صاحب آگے گئے اور پیچھے بندہ دھڑم کر کے گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیا دم کیا؟ کہا دم نہیں کیا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کا کلیجہ پھاڑ دیا، اس کا کیا کر دیا؟ کلیجہ پھاڑ دیا۔ تو یہ صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے جو مومن کو دی گئی، مومن واویلا نہیں کرتا۔ تو آزمائش آتی ہے لوگوں پر، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا جو اہل کتاب ہیں، کون؟ یہودی اور عیسائی اور وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں، ان سے آپ کو طرح طرح کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی، یعنی ایسی باتیں کریں گے جو اذیت ناک ہوں گی، تکلیف دہ ہوں گی۔ پیغمبر کو کیا کہتے تھے؟ پیغمبر منہ پر کھڑے ہیں، ان کے کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ حضرت نوح کو کہا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان کی مجلس میں بیٹھتے تو یہ کیا کہتے؟ بل ہوا کذاب اشر، یہ نوح شرارتی قسم کا آدمی ہے۔ کتنی سخت باتیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کی تکلیف دہ باتیں بھی آپ کی جانب آئیں گی، آپ کی جانب کیا ہوں گی؟ آئیں گی۔ تو یہ کام کافروں کا تھا، بدقسمتی سے اب یہ کام ہمارے مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اب یہ کام کس نے پکڑ لیا؟ ہمارے مسلمانوں نے۔ کوئی درس کے اندر اگر آ کر بیٹھتا ہے باہر کی زندگی میں، اگر اس سے کوئی اگر غلطی ہو جائے نا، ٹوکیں گے کس پر؟ درس کا الزام، مسجد میں آنے کا، تبلیغ میں جانے کا۔ اب اگر کسی کی گالیاں دینے کی عادت ہے تو گالیوں کا تبلیغ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، ہاں؟ اگر ایک بندے کی چوری کرنے کی عادت ہے اس کا نماز سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارا طبقہ ماشاءاللہ درس میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن وہ آئے تھے کھوتے کی طرح، جاتے بھی کھوتے کی طرح، سمجھتے نہیں ہیں، باہر جا کر تانے دیتے ہیں، لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہاں تو درس میں بیٹھتا ہے۔ اب سر صدارت ہے ماشاءاللہ، پورے علاقے میں معروف اور معزز شخصیت ہیں، تو ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں، نام لینا مناسب نہیں، وہ جب ان کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں تو حوالہ درس کا دیتے ہیں۔ حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ ابھی جو الیکشن ہوئے مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، الیکشن کے اندر جس کینڈیڈیٹ کے یہ وہ تھے اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، ایجنٹ بنے تھے، تو لوگوں نے مجھے کہا، لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا آپ کا درس ریکارڈ کرنے والا، خانقاہی ٹوپی پہننے والا، اقامت کہنے والا، وہ فلانوں کا ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ تو یہ تو بات غلط ہے نا، وہ اس کی ذاتی زندگی ہے جو مسجد کے باہر کی ہے۔ اندر والے معاملات کو باہر والے معاملات میں گھچ پچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے بندے کا۔ ہمارے کتنے ساتھی کٹے ہیں اس بنیاد پر، ہاں کتنوں کو ہم منا کر لائیں یار، آپ لوگ حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ کسی کو اس کی ذات کا تانا دیں،
مسجد کا تانا نہ دیا کریں، اس کی داڑھیوں کا تانا نہ دیا کریں، ہاں ان کی داڑھی ٹوپی کا، اس کے نیک اعمال کا تانا دے کر آپ اس کے لیے بڑی پریشان کن معاملات کر رہے ہیں۔ یہ تانے بڑے خطرناک ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے، مولانا مسجد میں آئے اور دیکھا کہ علاقے کا بدنام زمانہ جس نے زندگی میں کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، وضو خانے کے اندر بیٹھا ہوا وضو کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھا، اور اس نے ہاتھ دھونے کے لیے بھی آستینیں چڑھائی ہی تھی۔ مولانا آگے، مولانا نے طنز کر دیا، کیا کہا؟ آپ اور یہاں؟ کہا ٹھیک ہے، برا مناتے ہیں، آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ مرتے دم تک وہ مسجد نہیں آیا۔ آ رہی ہے؟ مرتے دم تک وہ مسجد نہیں آیا۔ یہ جو تبلیغی اجتماع آ رہا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر بندہ آ کر بیٹھتا تھا، ہاں وہ داڑھی منڈا تھا، حضرت والا کا بیان سنتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ حضرت والا نے طنز نہیں کیا ہوگا یقیناً، ایک دن ایک ترغیباً اس سے کہہ دیا، برخوردار کیا ہی اچھا ہو اگر آپ داڑھی رکھ لیں۔ اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ آنا چھوڑ دیا۔ حضرت والا اس بات پر پشیماں ہوتے تھے کہ توا ٹھنڈا تھا، روٹی کچی رہ گئی، توا ٹھنڈا تھا، روٹی کچی رہ گئی۔ یہ طنز ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ جتنے لوگ بے نمازی ہوئے، خدا کی قسم ہمارا پورا اس کے اندر احاط ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ہمارے تانوں نے، ہمارے طنزوں نے ان کو مار دی۔ ایک کو تو آج میں منا کر لایا ہوں، اللہ کرے باقی بھی اس طرح مان کر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو مسجد کو خدا کا گھر سمجھے، یا اپنے ابا کی جاگیر نہ سمجھیں کہ جو مسجد کے اندر آ گیا ہم اس کا نام آگے نمازی لکھ دیں، غازی یا مجاہد لکھ دیں، اور بعد میں اس کو اب تو نمازی ہو کہ یہ کام کر رہا ہے۔ بھائی یہ کام حرام ہے، وہ نمازی کرے یا بے نمازی کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، بس میری برا مت بنائے گی میری بات کا۔ فرمایا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ سنیں گے ان لوگوں کے منہ سے جن کو کتاب دی گئی، طرح طرح کی باتیں، ہاں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی، اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سنیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر پیغمبر آپ اور آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ان باتوں پر صبر کر دیں، وَتَتَّقُوا، اور کیا کریں؟ اللہ سے ڈر جائیں، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی پختہ بات ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پختہ بات ہے۔ دو ہی چیزیں تو ہیں، یا صبر ہے یا شکر ہے۔ صبر ہے یا شکر ہے۔ بیوی تھی گوری اور شوہر تھا کالا، بیوی تھی گوری، شوہر تھا کالا، تو کسی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا آپ دونوں جنتی ہیں۔ آپ دونوں کیا ہیں؟ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ اس کو دیکھ کر شکر کرتے ہوں گے، یہ آپ کو دیکھ کر صبر کرتی ہوگی، اور اللہ کا حکم ہے صابر اور شاکر دونوں جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں ہی کالے ہوں تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے، دونوں کالے ہوں تو پھر گھر جانے کو دل بھی نہیں کرتا ہے، موٹی سی بات ہے۔ ہاں ارے اگر کالے ہوں تو اعمال کروا لیں، کشش آ جاتی ہے۔ اب ہے بھی کالا، رنگت بھی کالی، اوپر سے بے نمازی، ویسے ہی نحوست۔ انگریزوں کا چہرہ کتنا گورا ہے لیکن نحوست ہے نا، نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان اگر کالا ہے رنگت کے اعتبار سے اور اعمال نہیں ہے تو اللہ کی پناہ، پھر تو کالا شاہ کالا، میرا کالا ہے دلدار، گوریانو پرنگرو، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، پھر طنز کرتے ہوئے جگہ دکھاتے ہیں، یہ دیکھ گوری ہے نا، یہ دیکھ نا، یہ دیکھ، خوش ہوتے ہیں یار، ہاں دل کا کالا نہ ہو، باقی رنگت کا تو خیر ہے۔ ہمارا شبیر نہیں آیا آج، وہ کہتا ہوتا تڑکا زیادہ لگ گیا تھا، کیا کہتا ہے؟ تڑکا زیادہ لگ گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، ما قبل میں انہوں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ نے یہ عہد کیا، اللہ فرماتے عہد یہ کیا تھا، اس کو چھوڑو، میں اوت الکتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم بیان کرو گے، ظاہر کرو گے لوگوں کے لیے جو کچھ احکامات ہیں، وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کمر کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا بہت سمن لے لیا۔ تھوڑا بہت سمن سے کیا مراد ہے؟ پیسے تو ٹھیک ٹھاک لیے لیکن آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فجر کی 2 سنتیں جو بندہ پڑھتا ہے، دنیا اور مافیہ سے بڑھ کر اس بندے کو اللہ ثواب دیتا ہے 2 رکعت پر۔ بولیے تو کافر کو اگر کچھ مل بھی گیا تو کیا ملا؟ کچھ مل بھی گیا تو کیا ملا؟ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولیے، اور گھر پر پڑھ کے آئیں گے اور ثواب کی بات ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ، میرے گھر پہ تو جگہ نہیں ہے، صاف سی بات ہے،
میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی ہے، میں تو مجبوری میں پڑھتا ہوں۔ لیکن جن کے گھر پر جگہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ فجر کے اندر فجر کی 2 سنتیں، حدیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ فجر کی سنتیں گھر پر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعت دیتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، بھوسے والا مناسب نہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کی شادی نہیں ہوئی پھر وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت بری خریداری ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، آپ ان لوگوں کے بارے میں اے پیغمبر اور مسلمانوں گمان نہ کریں، یفرحون جو خوش ہیں، بما اس چیز پر، اتو جو ان کو دی گئی، ویحبون اور وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر، ان یحمدو کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ان کی کیا کی جائے؟ اب یہاں پر جتنی بھی چائنا پٹیاں آگے ہوٹل وغیرہ کھلے ہوئے نا، سارے وہ جو خرناس قسم کے ہوتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہماری تعریف کریں تو زموں کا بلڈنگ دیکھا، ہاں یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میری وہ ہے، وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ان پر خوش نہ ہوا کریں، یہ خوش ہوتے ہیں ہماری تعریف کی جائے، ماشاء اللہ آپ کا کاٹن تو ایسا کاٹن تھا، اللہ کی بھلا، ٹھیک ہے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ان کے متعلق گمان نہ کریں، آپ ان کے متعلق گمان نہ کریں، ان کو عذاب سے کامیابی کی کوئی جگہ ملے گی، انہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے گی کہ جس میں جا کر یہ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی تو ہے نا لیاری کے اندر، آپ نے کیوں نہیں، آپ کو بھی تک کیوں نہیں کوئی بڑی چوکڑی شوکڑی ملی ہے؟ دال میں کالا ہے سر، ہاں کوئلے کی دلالی میں ہاتھ تو کالے ہوتے ہیں، تو یہ جو کام سارے کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ رات کو گھر پہ نہیں سوتے ہیں، آپ تو گھر پہ سوتے ہیں نا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ جو گھر پہ نہیں سوتا سمجھ آؤ معاملات گڑبڑ ہیں، جی ہاں، اللہ کی بنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جتنے ڈاکو آئے ہیں، ڈاکو خدا کی قسم کوئی پیشہ ور ڈاکو نہیں ہے لیاری میں، احساس کم تری کے مارے ہوئے ہیں، احساس کم تری کے مارے ہوئے۔ لیاری کے اندر پراڈو کا کیا کام ہے؟ لیاری والوں کے لیے لیاری والوں کے اوپر پراڈو کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، پراڈو والا جب یہاں گھومے گا تو للچاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے، تو ہر کوئی جماعت میں 4 مہینے لگا کر تو نہیں آیا کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی دین ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ پلاٹوں کے اندر مار ہے۔ پراڈو آپ لے کر آئیں گے، احساس کم تری کے اندر وہ کڑ کر وہ ڈاکو بن جاتا ہے۔ ڈیفینس کے اندر کوئی ڈاکہ پڑتا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ وہ بتاؤ نا، کبھی سنا ہے کوئی ڈیفینس کے اندر ڈاکہ پڑا ہو؟ ہمارا لیاری کو بہت مالدار ہے، IMF کی قسط یہاں سے جاتی ہے، اور بھائی ہماری اپنی پیداوار ہے، یہ پراڈو والوں کو نکالو، کاروں والوں کو نکالو یہاں سے، خدا کی قسم امن نہ آ جائے میرے منہ پر آ کر تھوکنا۔ یہ احساس کم طریقہ مارا ہوا طبقہ ہے جو چور و ڈاکو بن جاتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ جی ہاں، برا نہیں منانا، یہ حقائق ہیں، میں یہ باتیں سوچتا بہت ہوں، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، ہمارے بھی دل میں آتا ہے، انسان ہیں، ہمارے بھی دل میں آتا ہے کہ یا خداوند قدوس، نمازیں بھی اللہ کے فضل سے ہیں، باقی سارے کام بھی ہیں، لیکن جتنی کھوتی آج تک وہیں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ یہ کڑکتے کڑکتے نوٹ کہاں سے آتے ہیں؟ برا مت منائیے گا، یقیناً تو طارق بلوچ سے جا کر پوچھ لیجئے گا کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیا ہے؟ عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ آمین برحمتہ۔